ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ لہ الاسماء الحسنی الحمد للہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وواصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات۔ میرے نہایت محترم سامعین، یہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ماہ رمضان نازل کرتے وقت اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن کیا بن کے آیا؟ ہدایت بن کے آیا۔ قرآن کیا بن کے آیا؟ ہدایت بن کے آیا۔ اچھا، یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے یہ نعمتوں میں سے ہے۔ گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں، یعنی جو 3 مجالس کی تسلسل ہے، اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پہ رب کی کون سی کی وجہ نعمت کو جھٹلاؤ۔ قرآن یہ وہ اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کیا، اور یہ اس وقت نازل کیا جب وہاں پر مختلف قسم کے، دیکھیں ہر نبی کو الگ معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ کا دور تھا، جادوگروں کا دور تھا، اس زمانے میں حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا کہ حضرت موسیٰ عصا ڈالتے تھے اور وہ ان کی اژدہوں کو بڑا اژدہا بن کر کھا جاتا تھا۔ تو یہ جو دور تھا میرے رسول کا دور تھا، اس میں لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت کلام پر بہت ناز تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کیا بنا کے نازل کیا؟ ما هو شفاء و رحمت للمسلمین۔ قرآن شفا بن کے آیا، قرآن رحمت بن کے آیا۔ اچھا، شفا جو ہوتی ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں پیاس بجھانا، گویا پیاس بجھانے والا ہادی ہوتا ہے، اور ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہدایت نعمت، ہادی نعمت۔ بھائی میرے محترم سامعین، یقیناً آپ جو ہے نا اس میں سے اپنی تفہیم بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ ہدایت نعمت، ہادی نعمت، تو اللہ نے ہادیان بھیجنے کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟ پہلا آدم کو ہی ہادی بنا کے بھیجا۔ کس لیے ہادی بنا کے بھیجا؟ کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ اچھا، جب اللہ نے پہلے اپنے ہادی، اپنا پہلا ہادی بنایا ہے نا میرے اللہ نے،
تو اس میں ہادی کو بنایا کس نے؟ اللہ کے ہاتھوں نے بنایا، اللہ کے ہاتھوں نے بنایا، اور روح بھی پھونکی اللہ کے اولی الامر نے۔ امر میں اللہ کے اولی الامر آدم کی روح میں روح پھونکی کس نے؟ اللہ کے اولی الامر نے۔ تو کیا ہو گیا؟ یعنی وہ آدم جو پتلا تھا 6000 سال تک پڑا رہا، فرشتوں سے سیدھا نہیں کروایا۔ اچھا، جب امر کو داخل کر دیا آدم کو کے جسم میں، روح کو داخل کر دیا، اور روح من امر ربی، اور روح من امر ربی، تو امر ربی داخل ہو گئے آدم میں۔ آدم بولنے لگا، آدم چلنے لگا، اور آدم جنت میں رہنے لگا۔ آدم کہاں رہنے لگا؟ جنت میں۔ اچھا، شیطان کب بنا تھا؟ جب اس نے اللہ کے امر کا انکار کیا، امر کا انکار کیا، اولے الامر کا انکار کیا، اور سیدھے سے انکار کیا۔ کس کو سیدھے کرنے سے انکار کیا؟ اللہ کے ہادی کو سیدھا کرنے سے انکار کیا، اللہ کے حجت کو سیدھا کرنے سے انکار کیا۔ شیطان کب بنا؟ جب اللہ کی حجت کو سیدھے سے انکار کیا، اللہ کے ہادی کو سیدھے سے انکار کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا میری جنت میں سے، نکل جا میری دنیا میں سے۔ اچھا، شیطان کو خارج کر دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ کس وجہ سے شیطان بنا؟ کہ اللہ کی حجت کا انکاری ہو گیا، اللہ کے ہادی کا انکاری ہو گیا، تو در حقیقت اللہ کی ہدایت کا انکاری ہو گیا، اللہ کی نعمت ہدایت کا انکاری ہو گیا۔ کون؟ ابلیس بن گیا شیطان، اور من الرجیم ہو گیا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یعنی جو ہادی کا انکاری ہوتا ہے، جو ہدایت کا انکاری ہوتا ہے، وہ رجیم ہو جاتا ہے، شیطان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے یعنی شیطان سے بچنے کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان سے پناہ کے لیے پناہ مانگی جاتی ہے۔ کس کا انکاری ہوا؟ ہدایت کا انکاری ہوا، ہادی کا انکاری ہوا، حجت کا انکاری ہوا۔ اب یہ سلسلہ ہدایت چلا، سلسلہ نعمت چلا۔ آیا کا عنوان ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شیطان بنا اللہ کی نعمت کا انکار کر کے، اللہ کے ہادی کا انکار کر کے، اللہ کی حجت کا انکار کر کے، اللہ کی ہدایت کا انکار کر کے۔ اچھا، اللہ نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا۔ آدم آئے ہادی الہی بن کر، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر، دین کے لیے ہادی بن کر آئے آدم، دین کے لیے ہادی بن کر آئے شیش، دین کے لیے ہادی بن کر آئے نوح، دین کے لیے ہادی بن کر آئے یعقوب، دین کے لیے ہادی بن کر آئے یوسف، دین کے لیے ہادی بن کر آئے موسیٰ، دین کے لیے ہادی بن کر آئے عیسیٰ، دین کے لیے ہادی بن کر آئے ابراہیم، دین کے لیے ہادی بن کر آئے اسماعیل، اور دین کے لیے اللہ نے پتہ کتنے ہادی بھیجے؟ 1,24,000 انبیاء رسول۔ کیا بنا کے بھیجے؟ ہادی بنا کے بھیجے، ہدایت کی پہنچانے کے لیے بھیجے، ہدایت کی تفسیر کے لیے بھیجے، ہدایت دینے کے لیے بھیجے۔ کس کو؟ اللہ کی انسانیت کو۔ وہ پیغام کیا لاتے تھے؟ کہ سب کو ایک ہی پیغام تھا، اللہ کو ایک مانو۔ کیا پیغام تھا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہادی بن کے آئے، اور وہ سلسلہ ہدایت جب اپنے کمال کو پہنچا تو ہادی کمال کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی آخر نبی بن کر، آخر الزمان نبی بن کر، آخری ہادی بن کر آئے۔ کون؟ نبیوں میں سے آخری ہادی بن کر، نبیوں میں سے آخری ہادی بن کر آئے۔ کون؟ میرے محمد۔ اور آپ نے کیا پیغام دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ قرآن سے پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔
اور میرے محمد نے کیا پڑھایا؟ بھئی سبھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہدایت کا پیغام دے دیا۔ اچھا جو ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کس کی نفی کی؟ انہوں نے نفی کی بتوں کی نفی کی، یعنی غیر اللہ کی نفی کر دی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی۔ اللہ کی ہدایت کا پیغام جو حضرت آدم سے چلا تھا اس کا تسلسل آ کے ٹھہر گیا میرے رسول، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کیا بن گیا تھے؟ رحمت للعالمین بن کے۔ اچھا جب میرا رسول رحمت للعالمین بن کے آ گئے اور آپ نے ہدایت کا پیغام دے دیا تو جاری و ساری رہا۔ اچھا حضور نے اس میں جب تک ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اچھا آپ نے اعلان نبوت کب جا کے فرمایا؟ اعلان نبوت تو فرمایا آپ نے 40 سال کے بعد، لیکن وہاں پر سیرت کی تبلیغ بھی کی، حسن سیرت کی تبلیغ کی ہے میرے رسول نے 40 سال۔ کس کی تبلیغ کی؟ حسن سیرت کی تبلیغ کی۔ تو کیا یعنی سیرت محمدیہ ایک آئینہ بن گیا کہ جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اس کے لیے آئینہ سیرت کیا ہے؟ محمد۔ اچھا محمد وہ کون؟ محمد جو کیا ہے؟ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور وہ محمد جو کردار میں، گفتار میں، یعنی جو کچھ کہتا ہے وہ پہلے کر کے دکھاتا ہے۔ ایک معیار ٹھہر گیا، ایک معیار ٹھہر گیا ہمارے سامنے کہ میرے محمد ہادی بن کر آئے، آخر الزمان بن کر آئے، سردار انبیاء بن کر آئے، سردار انبیاء، امام الانبیاء بن کر آئے۔ کون؟ میرے محمد۔ اور تبلیغ کرنے کا انداز کیا بتایا؟ کہ کر کے دکھایا، سچ بول کے دکھایا، امانت دار بن کے دکھایا، اور یہ دکھا دیا کہ جو اللہ کے ماننے والا ہوتا ہے وہ صادق بھی ہوتا ہے، امین بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتا۔ اچھا بھئی یہ سلسلہ تبلیغ چلا، اور کب تک چلا؟ مکہ فتح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مکہ فتح ہو گیا۔ اچھا مکہ میں جب داخل ہوئے میرے رسول، تو میرے رسول نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے بدلے نہیں لیے، یعنی ہادی کا کام بدلے لینے نہیں ہوتا بلکہ ہادی کا کام معاف کر دینا ہوتا ہے۔ میرے محمد نے کر کے دکھایا، اپنے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا، اپنے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا کے شوہر ابو سفیان سے بھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ جو بھی اسلام میں داخل ہو گئے، قلعہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر میرے رسول نے کیا فرمایا؟ حجۃ الوداع فرمایا۔ جب میرے رسول نے حجۃ الوداع فرمایا تو حجۃ الوداع کے بعد چلے۔ اچھا کیا ایک خاص معاملہ آ گیا بھائی، چونکہ گفتگو ہم نے آلائے نعمت پر کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو دے کے جانا ہے نا، میں نے کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہے میں نے۔ کیا کہ رسول چلے، اچھا وہاں پر کیا ہوا کہ اچانک ایک مقام پر ام غدیر پر حکم دیا بھائی ٹھہر جاؤ۔ اچھا ٹھہر گئے سارے کے سارے۔ اچھا کہا ایسے نہیں، جو آگے چلے گئے پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جاؤ۔ اچھا اسی پہ اکتفا نہیں کیا، پلانوں کا ممبر بنا لیا۔ اچھا اسی پر ٹھہرے نہیں بلکہ پلانوں کے ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک کیا کیا؟ ایک اعلان فرمایا۔ لو بھی گفتگو کا تسلسل، اب آپ کو یقیناً لطف اٹھا رہے ہیں، اور یقیناً میرے محترم سننے والے یقیناً کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گفتگو ہو امام المتقین کی اور آپ کچھ لے کے نہ جائیں۔ یقیناً آپ نے لے کے اٹھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ بہت کچھ لے کے اٹھیں گے آج۔ اچھا جب یہ سلسلہ ہدایت تھا یہ کبھی رکتا ہے؟ کبھی ہادی کے بغیر دنیا رہی ہے؟ کبھی زمانہ ہادی کے بعد بغیر رہا ہے؟ اگر ہادی کے بغیر دنیا ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ دنیا کیا بن جائے؟ یہ جنگل بن جائے، جنگل کا قانون نافذ ہو جائے۔ کیونکہ کوئی ہے جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا رازق ہے، تو وہ ہادی کے بغیر رکھتا نہیں۔ اور کیا آپ نے اپنے ملک کو نہیں دیکھا؟ آپ کے ملک میں جہاں پہ نظام ہے ہی کوئی نہیں،
وہاں بھی باقاعدہ وزیر اعظم ہوتا ہے، باقاعدہ وزراء ہوتے ہیں، باقاعدہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، باقاعدہ کیبنٹ سیکریٹریٹ ہوتا ہے. تو کیا اللہ، میرا اللہ جو اتنا بڑا ہے، جو کائنات پوری کو چلا رہا ہے، بغیر ہادی کے نظام چل سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر اس کے لیے میرے رسول کو حکم دیا. کیا حکم دیا کہ اے محمد، آج آپ نے ایک اعلان کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اچھا میں تو ٹھہر گیا یہاں پہ. اچھا میں پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کیا کوئی خاص بات ہوگی؟ یقیناً کوئی ایسی خاص بات ہے جس کے لیے میرے رسول کو کیا کہہ دیا اللہ نے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا کام ہی نہیں کیا. اس میں وجہ مصلحت، علائے نعمت پہ، اعلیٰ پر گفتگو ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اعلیٰ ہوتا ہے وجہ نعمت پر گفتگو ہے. اپنے مقصد سے، اپنے منبع سے، اپنے محور سے، اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا. اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ رسول سے وہ کام کروانا تھا. کیا کام کروانا تھا بھائی؟ آدم سے خاتم تک انبیاء بھیجے اللہ نے کیا کروانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی ایک مانتے جاؤ، ایک ہی پیغام ہے کہ ایک دین ہے، اللہ ایک ہے، یہ پیغام پہنچاتے جاؤ. اچھا اس میں کسی خاص کے لیے کوئی ایسی اللہ کی خاص نعمت تھی، وجہ نعمت تھی جس کی اللہ نے بچا کے رکھا تھا. کس کو؟ کہ میں اعلان کراؤں گا آخری نبی سے، محمد سے اعلان کرواؤں گا. اور محمد سے اعلان کیا کروایا؟ اچھا اعلان کروانے سے پہلے اس کا وجہ تسمیہ کیا کیا؟ وجہ یہ تھا، اس سے پہلے ایک سسٹم بنایا، بتاتے آئے کہ دیکھو میں تمہارا شکر گزار، میرے شکر گزار، اے صحابہ میں تمہارا شکر گزار. تو میں نے کہا اللہ ایک ہے، تم نے مانا، تم نے اللہ نہیں دیکھا، تم نے نہیں مانا، مان لیا. میں نے کہا قیامت ہے، میں نے کہا قیامت، تم نے کہا مان نہیں، بغیر دیکھے قیامت کے مانا. میں نے کہا ملائکہ ہیں، تم نے بغیر دیکھے مان لیا. میں نے کہا مجھ سے پہلے انبیاء تھے، تم نے بغیر دیکھے مان لیا. ساری باتیں میری بغیر دیکھے آپ نے سنی اور مان لی، سن کر ایمان لے آئے. اور جو سن کر ایمان لائے وہ کون ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اسے سنی کہتے ہیں. بھئی یہ میرا خطاب کسی خاص مکتبہ فکر سے نہیں ہے، میرا عالمین سے خطاب ہے. میرا محور خطاب کوئی خاص طبقہ فکر نہیں ہے، پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں میں پیغام دینے کے لیے. اچھا جب رسول نے یہ فرما دیا اس کے بعد پتہ کیا جملہ کہا؟ میرے رسول نے ایک ہاتھ کو بلند کیا. اچھا وہ سارے صحابہ ان کو پہلے سے جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. کس حیثیت میں جانتے تھے؟ بھئی یہ وہ علی ہے، علی کی پہچان. صحابہ کیا جانتے ہیں؟ کہ یہ وہ علی ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا. اچھا یہ کعبہ میں پیدا ہونا، کعبہ میں آنا، کعبہ میں نازل ہونا کوئی عام بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے یار، عام بات نہیں ہے. سنیں گے آپ؟ شعر میں سنا دوں، ہے توجہ؟ یا علی تھا کون ایسا محترم تیرے سوا، یا علی تھا کون ایسا محترم تیرے سوا، کس کو اپنے گھر خدا دیتا جنم تیرے سوا. 4 دروازے بھی بن سکتے تھے شہر علم کے، اور موضوع ہی نہ تھا تیری قسم تیرے سوا. اچھا آپ نے سنا؟ اچھا یہ جو رسول علی کو پہچانتے تھے، کیا پہچانتے تھے؟ بھئی یہ وہ علی ہے جو کعبے میں پیدا ہوا. اچھا یہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ وہ علی ہے کہ جب رسول کو لوگ پتھر مارتے تھے، رسول جاتے تھے، تو یہ وہی علی ہے کہ جو پتھر مارنے کے لیے آتا تھا، کسی کا بازو پکڑتے تھے، بازو توڑ دیتے تھے، کسی کی گردن پکڑتے تھے، گردن توڑ دیتے تھے، اور ہر گھر میں علی علی ہوتا. اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہی وہ علی ہے. کون سا علی؟ یہی وہ علی ہے کہ جس نے بدر میں جب کہ سارے صحابہ کے نے جتنے مل کے مارے اس میں سے آدھے سے زیادہ مارنے والا کون تھا؟ یہی علی. اچھا یہ بھی پہچانتے تھے کہ یہی وہ علی ہے کہ جب خندق میں خندق کود چکی، عمر ابن بد آیا، عمر ابن عبد بد آیا اور اس نے دروازہ رسول پہ گستاخی کی، اور میرے رسول نے جو رحمت للعالمین ہے
جو مجسم رحمت ہی رحمت ہے، جو مجسم حسن اخلاق ہے، کون؟ میرا رسول. اور ایک دن کے لیے نہیں تھا، صرف عرب کے لیے نہیں تھا، عجم کے لیے نہیں تھا، بلکہ عالم پوری انسانیت کے لیے، بلکہ تمام عوالم کے لیے. کون؟ حسن اخلاق، منبع اخلاق، کون؟ مجسم اخلاق میرے رسول. انہوں نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ اچھا یہ میرا رسول بھی اور میرا اللہ بھی. اچھا تھوڑا سا آپ تسلسل کہ جب میرے رسول کے ساتھ گستاخی کی کس نے؟ ابو لہب نے. تو میرے اللہ کو جلال آ گیا، اور میرے اللہ نے جو کیا ہے پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، میرے رب کو جلال آ گیا، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کر سکا اور فوراً کہا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اسی مصطفیٰ نے جو رحمت للعالمین ہے دروازے پر گستاخی برداشت نہ کر سکے، اور کیا فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو گویا در رسول پر آنے والا کچھ اور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ کتا ہوتا ہے. وہ کسی دور میں بھی گستاخ رسول. اچھا آج جو فرانس کی حکومت میں فرانس کے صدر نے جو گستاخی کی ہے، اور جس کے مطابق جس کے خلاف پورے پاکستان میں تحریک لبیک نے اپنے آپ کو ساری سڑکیں بلاک کر کے اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچا کے گستاخ رسول کو سزا دینی چاہیے. گستاخ رسول کو سزا دینا امت مسلمہ کے لیے تکلیف دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ گستاخ رسول کی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. اور اس دور میں خندق میں گردن اڑانے والا، گستاخ رسول کی گردن اڑانے والا کوئی اور نہ تھا. کون تھا؟ وہی تھا جس کو کہتے ہیں من کنتو. من کنتو، ابھی من کنتو تک میں آیا نہیں کہ یہ وہی علی ہے. میرے رسول جب صحابہ کو بتا رہے تھے تو اس سے پہلے صحابہ جانتے تھے کہ یہ وہی علی ہے کہ جس نے گستاخ رسول عمر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یعنی علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور رسول وہ ہے جو اسی علی کے لیے فرماتا ہے کہ آج کل کفر کے مقابلے میں، یعنی گستاخ رسول کل کفر ہوتا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں جاتا ہے وہ کل ایمان ہوتا ہے. میرے رسول نے کیا فرمایا؟ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. کل کفر کے مقابلے میں یعنی اہل ایمان وہی ہے جو کل ایمان پر ایمان رکھتے ہو. وہی ایمان والا ہو سکتا ہے، وہی مومن ہو سکتا ہے جو کل ایمان پر ایمان رکھے. جو کل ایمان پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی سادہ لفظوں میں، آسان الفاظ میں، کہ جو ولایت علی کا منکر ہوتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ولایت علی کا منکر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اچھا پھر صحابہ یہ بھی جان جاتے کہ یہی وہ علی ہے کہ جب رسول پر مکہ میں زمین تنگ ہو گئی اور آپ نے چاہا کہ میں ہجرت کر جاؤں مدینہ کی طرف، تو کون تھا کہ اس رات میں رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ علی نے کیا فرمایا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور اللہ کو یہ فعل مرتضیٰ کا اتنا پسند آیا کہ آیت اتاری. آیت کیا اتاری؟ کہ وہ جو اس رات میں کہ یہ جو سونے والا ہے اس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا اور اللہ کی ساری رضائیں خرید لی. کیا کر کے؟ بستر مصطفیٰ پہ سو کے. اچھا یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ کہتا چلوں. وہ جملہ کیا ہے کہ علی کو کبھی نیند نہیں آتی تھی.
اچھا جو سوئے نہ اس سے پہلے جب تک ہجرت کی رات علی سوئے نہیں، تو یہ خوبی کس کی تھی؟ اللہ کی، کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اچھا نیند آنا علامت ہوتی ہے کمزوری کی، نیند آتی ہے تھکاوٹ کی صورت میں، اور تھکاوٹ کا ہو جانا جسم میں یہ نقص ہے، خوبی نہیں ہے، یعنی وہ کامل نہیں ہوتا جس کو تھکاوٹ ہو جائے اور نیند آ جائے۔ مولا علی کامل تھے، کس میں؟ جسم میں بھی کامل تھے، چونکہ جسم اس روح کا بنا ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی، جو آدم میں پھونکی گئی تھی اسی روح کا بنا ہوا جسم تھا، اور جو بدن روح سے بنتا ہے وہ ناقص نہیں ہوتا، وہ کامل ہوتا ہے، وہ معطر ہوتا ہے، وہ منبر ہوتا ہے، وہ کمال ہوتا ہے، وہ جلال ہوتا ہے، وہ جمال ہوتا ہے۔ یہ جسم کی خوبی بیان کر رہا ہوں۔ اچھا علی کبھی سوئے نہیں تھے، اچھا اس رات سو گئے، اللہ کی ساری رضائیں خرید لی، اب رضائے الہی کا مالک بن گیا علی، کل ایمان ہو گیا علی، رائے الہی کا مالک بھی علی، اچھا ایک رضا کا نہیں، اللہ کی ساری رضاؤں کا مالک علی، اور اللہ کے کل ایمان کا مالک علی۔ اچھا اللہ کی ساری رضائیں بھی علی کے پاس، اللہ کا کل ایمان بھی علی کے پاس۔ اچھا اب دو ہی صورتیں ہیں مومن بننے کی اور رضا الہی کو پانے کی، دو ہی صورتیں ہیں۔ کیا؟ کہ جس نے مومن بننا ہے وہ بھی علی کی رضا حاصل کرے، جس نے صاحب ایمان ہونا ہے وہ بھی علی کی رضا حاصل کرے، یعنی علی ولی اللہ، ولایت علی کو اپنے بدن میں، اپنی روح میں، اپنے ایمان میں اس قدر داخل کرے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو جائے اور رضا الہی کا مالک بھی بن جائے، یعنی صاحب ایمان بھی وہی ہوتا ہے جو رضی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی رضائیں بیچ دی، تو رضی اللہ ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے، کیا؟ کہ کل ایمان سے ایمان لے لو، صاحب رضا الہی سے، مالک رضا الہی سے اللہ کی رضا طلب کر لو، آپ مومن بھی ہو جاؤ گے، اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اچھا تو یہ سارے جو تھے، یہ سارے کے سارے یہ چیزیں جانتے تھے، اور پھر حیران ہو رہے تھے کیا رسول ہمیں کیا دینے جا رہا ہے؟ تو رسول نے کیا فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں جو کچھ بھی بتایا وہ میں نے دکھایا نہیں، اللہ دکھایا نہیں، فرشتے دکھائے نہیں، جنت دکھائی نہیں، دوزخ دکھائی نہیں، قیامت دکھائی نہیں، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اچھا تھوڑی حیران ہو گیا، اللہ نے کیا یہ رسول نے کیا؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ علی کا ہاتھ بلند کیا فلانوں کے منبر پر، اچھا ایک ہی ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ اب میں من کنتو پہ زیادہ زور نہیں دوں گا کیونکہ آپ کو اس پہ پہلے بڑی گفتگو ہو چکی ہے۔ اچھا جو من کنتو کا اعلان تھا یہ در حقیقت رضائے الہی کے لیے حصول کا اعلان بھی کر دیا، صاحب ایمان ہونے کا بھی اعلان کر دیا، یعنی تمہارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا صاحب ایمان ہونے کی علامت نہیں ہے، صاحب رضی اللہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو صاحب ایمان بھی رہو، رضی اللہ بھی ہو جاؤ، ایک ہی صورت ہے، کیا؟ کہ ولایت علی کو اپنے ایمان کا حصہ بنا کر اس پر کاربن ہو جاؤ۔ اچھا پھر کیا ہوگا کہ چونکہ اللہ اپنے عبادت کو پسند کرتا ہے، اللہ نے جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک جنوں میں سے انکاری ہوا، کس کا انکاری ہوا؟ حجت کا انکاری ہوا، اس حجت کا انکاری ہوا جس نے ان کے پھونکے ہوئے امر کی انکاری بن گیا، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا،
اب کرائٹیرین دے گیا میرا رسول. ہمیں کیا کرائٹیرین نہیں، ہمیں کیا معیار دے دیا صاحب ایمان ہونے کا، کہ بھائی اگر صاحب ایمان ہونا ہے تو اس آئینے میں دیکھو. اچھا یہ در حقیقت غدیر کیا تھا؟ ایک آئینہ تھا. کیا آئینہ تھا بھئی؟ یہ جو ہے معصوم کا فرمان ہے کہ ہم جسموں میں شبیہ ہیں، شبیہوں میں نور ہیں. اچھا یہ جسموں میں شبیہ کیا ہوتی ہے بھئی؟ آپ آئینے کے سامنے گئے، آپ نے آئینہ دیکھا، آئینے میں نظر آیا آپ کو، آئینے میں آپ کو نظر آ گیا. کیا نظر آیا؟ آپ نے دیکھا کہ آئینے میں اب میں پڑھ رہا ہوں، میں خطیب ہوں، میں نے دیکھا آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو لوگ مجھے سنتے ہیں، جو میرے سامنے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ پروفیسر علامہ ذاکر حسینی صاحب کی آئینے میں تصویر ہے. اچھا اگر جو بچہ دیکھتا ہے اپنی تصویر کو، اچھا میں نے دیکھا میں وہی ہوں، میں آئینے میں دیکھا کہ میں ہوں، اب مجھے پتا ہے کہ یہ میرا عکس ہے. بچے کو نہیں پتا کہ یہ میرا عکس ہے. بچہ خوش ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا ہے، اس جیسا ہے. عکس جو ہوتا ہے، اب اگر کوئی میرا دشمن ہے اور چاہے کہ میں پروفیسر علامہ ذاکر حسینی کو مار دوں اور وہ آئینے میں پتھر مارے، آئینہ ٹوٹ جائے گا، پروفیسر علامہ ذاکر حسینی زندہ رہے گا. اللہ نے کیا کیا کہ اللہ شکلوں میں آ سکتا نہیں، شکلوں میں آتا نہیں. اللہ جو شکل میں آ جائے، جو دائرے میں آ جائے، جو حدوں میں آ جائے، وہ اللہ رہتا نہیں. اللہ نے خلق کیا محمد و آل محمد کو، اور خلق کر کے کس انداز میں؟ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام آل محمد وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، ذالک ہوتا ہے جو اشارہ ہے قریب کا، پیچھے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو میرے معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں انا ذالک الکتاب، مولا علی فرماتے ہیں انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، میں ذالک الکتاب ہوں، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوں. یعنی ہدایت کا سرچشمہ بن کر آئے. کون بن کر آئے؟ علی بن کر آئے، نور ہدایت بن کر آئے، روح ہدایت بن کر آئے، روح اسلام بن کر آئے، اور نازل ہوئے کعبے سے کیا لے کر؟ اللہ کی طاقتوں کا محور بن کے آئے. کون تھا؟ علی کون تھا؟ اسم الہی مجسم بن کر آ گیا. جب مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے میرے رسول سے کہتے تھے کیا بات ہے، اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ، یہ لگ رہا ہے نوجوان جیسے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں. یہی وجہ تھی کہ ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، اور یہ جو آلائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے خدا نے، میرے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جس نے آدم کو جھٹلایا وہ بھی نعمت کو جھٹلایا، جس نے آدم کی ہدایت کو جھٹلایا، ہدایت اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا، نعمت ہدایت کو جھٹلایا، ہادی کو جھٹلایا، نوح کو جھٹلایا، شیش کو جھٹلایا، موسیٰ کو جھٹلایا، عیسیٰ کو جھٹلایا. پھر کوئی فرعون بنا، کوئی نمرود بنا، کوئی قارون بنا، سارے کے سارے راندہ درگاہ ہوتے گئے. یعنی جو ہادی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا وہ کون بن گیا؟ وہ راندہ درگاہ ہو گیا، شیطان کا پیروکار ہو گیا. اور جو ہادی تھا، جو ہدایت تھی، یعنی ہدایت کا انکاری، اللہ کی نعمت کا انکاری، جو بھی ہوا وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، شیطان ہوا، تباہ و برباد ہوا. اور اللہ کی نعمت باقی رہی، ہدایت باقی رہی، ہادی باقی رہا. اور کیا یہ ہادیوں کو قتل کرنے سے، ہادیوں کو شہید کرنے سے ہدایت کا سلسلہ رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا، نہیں رکتا. غالب علی کل غالب فی کل مطالب، کہ علی تو غالب علی کل غالب. کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ، میرے رسول کی حدیث ہے، میرے رسول کی حدیث کیا ہے
کہ سب سے زیادہ غالب پانی نے کہا میں غالب ہوں. پانی پر اللہ نے پہاڑ کھڑے کر دیے. پہاڑوں نے کہا ہم بڑے مضبوط ہیں. ان کو غلبہ دینے کے لیے اللہ نے لوہے کی تخلیق کی. لوہے نے پہاڑوں کو کاٹ دیا. پہاڑ لوہے نے کہا میں بڑا مضبوط ہوں. اللہ نے آگ بنا دی. آگ نے لوہے کو پگھلا دیا. آگ نے کہا میں بڑی مضبوط ہوں. اللہ نے پانی ڈالا, پانی پیدا کیا, آگ پر گرا, آگ بجھ گئی. پانی نے کہا میں بڑا مضبوط ہوں. سمندروں میں طغیانی آئی, بادل چھا گئے. بادلوں نے کہا ہم بڑے مضبوط ہیں. ہوا چلا دی, ہوا چلی, بادل تتر بتر ہو گئے. ہوا نے کہا میں بہت مضبوط ہوں. اللہ نے انسان کو بنا دیا جو ہواؤں کو چیرتے ہوئے گزرنے لگا. اور انسان نے کہا, جب انسان نے کہا میں بڑا مضبوط ہو گیا, میری کرسی بڑی مضبوط ہو گئی, موت کو خلق کیا. موت نے انسان پر غلبہ پا لیا. اور جب موت نے کہا میں مضبوط ہوں تو موت پر صاحب امر کو غالب کر دیا. اور اولے الامر کا موت پر بھی غلبہ ہے. وہ غالب علی کل غالب فی کل مطالب عالی وہ ہیں جسے موت پر بھی غلبہ حاصل تھا. کوئی نہ تھا جو میدان جنگ میں میرے مولا پر ضرب لگا سکتا. یہی وجہ تھی کہ انتخاب کیا گیا, کرائے کے قاتلوں کا انتخاب کیا گیا. کرائے کے قاتل منگوائے گئے, قطامہ کو کنٹیکٹ کیا گیا. ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں, ہم رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں, ہم علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں, ہم معصومین کی سنت کے لمبردار ہیں. دیکھیں اگر اللہ نے قرآن میں تبت یدا نہ کہا ہوتا تو ہم کبھی لعنت نہ بھیجتے ممبر سے, ہم کبھی اسٹیج سے لعنت نہ بھیجتے. اس لیے کہ یہ اسٹیج لعنتوں کے لیے نہیں ہے, یہ اسٹیج تو رحمتوں کا اسٹیج ہے, یہ اسٹیج تو برکتوں کا اسٹیج ہے, یہ اسٹیج تو رزق علم تقسیم کرتا ہے. کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو رزق تقسیم کرتا ہے. امام رزق شعور بھی تقسیم کرتا ہے, امام رزق آگہی بھی تقسیم کرتا ہے, امام رزق بصارت بھی تقسیم کرتا ہے, امام رزق بصیرت بھی تقسیم کرتا ہے, امام رزق علم بھی تقسیم کرتا ہے, امام رزق دنیا بھی تقسیم کرتا ہے, امام رزق آخرت بھی تقسیم کرتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ غالب علی کل غالب پر کسی کو غالب آنے کی ضرورت نہ ہوئی. اور پھر کرائے کے قاتلوں کا انتخاب کیا گیا. اور کرائے کے قاتل پہلے قطامہ کو, اور پھر قطامہ کے گھر میں قطامہ کو بلا کے سمجھایا گیا. قطامہ نے ابن ملجم کو اپنے گھر میں رکھا اور مہمان نوازی کی اور اس سے وعدہ کیا کہ دیکھو اگر تم علی کو شہید کرو گے میں تم سے شادی کروں گی. یہ ہمیشہ سے شیطان کی چالیں رہی ہیں. اور زہر اتنا تیز تھا, اتنا تیز زہر دیا, اتنا تیز زہر سے تلوار بجھا کے دی. زہر مہیا کرنے والی بھی قطامہ تھی ابن ملجم کو, تیز زہر سے. یہ اتنا تیز زہر تھا کہ پورے کوفے کے جس جانور کو بھی اس کو کہیں پر ڈالا گیا سارے کے سارے مر گئے. اتنا تیز زہر کا انتخاب کیا گیا. امام آقا مولا کو موت نہیں آتی, شہید مرتے نہیں ہیں, شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ ہجرت کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہجرت کا سفر ہر شعبے میں ہوتا ہے. زندگی سے موت کی طرف جو سفر ہوتا ہے یہ ہجرت کا سفر ہوتا ہے. اور یہ ہجرت بھی رزق تقسیم کرتی ہے. معصوم جانے کے بعد بھی, شہید ہونے کے بعد بھی رزق تقسیم کرتا ہے. یہ آج جو مجلس اذا ہو رہی ہے اور آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں, اور جہاں جہاں پر اس چینل کی وساطت سے یہ مجلس اذا پہنچے گی وہاں پر رزق پہنچے گا, رزق علم پہنچے گا, رزق شعور پہنچے گا, رزق آگہی پہنچے گی, رزق
تکلم پہنچے گا، اس کے کلام پہنچے گا، اس کے خطابت پہنچے گا۔ ہاں اس لیے کہ مدرسوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور یہ رزق تقسیم کیوں ہوتا ہے کہ جن کا ذکر ہے، ذکر نعمت ہے، اور ذکر نعمت ہے۔ یہ جو ذکر تھا نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا، یہ مولا متقیان نے اللہ کے ذکر کو بچایا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہ ذاکرین تھے جنہوں نے اللہ کے ذکر کے لیے اپنا کچھ رکھا نہیں، اللہ کا کچھ گنوایا نہیں۔ ہاں یہ جو قطامہ ابن ملجم اور قطامہ سے پیچھے یہ جو قاتلوں کی پوری ایک فہرست ہے، یہ سارے کے سارے ہم آج یہ جو لعنت کر رہے ہیں نا، اللہم لعن قاتلک امیر المومنین، امیر المومنین کے قاتل پر لعنت، یہ ایک قاتل پر نہیں ہے، یہ ابن ملجم پر بھی لعنت ہے، یہ قطامہ پر بھی لعنت ہے، یہ فرعون شام پر بھی لعنت ہے جو ان کو بھیجنے والا تھا۔ یعنی وجہ نعمت کے راستے میں آنے والا، اللہ کی وجہ نعمت، یہ کون تھے؟ یہ اللہ کا فَجَبْ کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، یہ علی کون تھے؟ اللہ کا چہرہ، جو اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کے چہرے کو موت نہیں آتی، اللہ کے چہرے کو اگر موت آ جائے تو دنیا فنا ہو جائے۔ اللہ کا چہرہ زندہ ہے، اللہ کا چہرہ زندہ رہتا ہے اور رزق تقسیم کرتا ہے، یہ رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا یہ جو قطامہ آ گئی، اچھا اب ابن ملجم آیا، یہ شب ضربت گزر گئی، آج ہم پرسہ دینے بیٹھے ہیں۔ یہ پرسہ حضرت آدم کو بھی پرسہ ہے، یہ پرسہ حضرت نوح کو بھی پرسہ ہے، یہ حضرت پرسہ حضرت یعقوب کو بھی پرسہ ہے، یہ پرسہ حضرت ایوب کو بھی پرسہ ہے، یہ صبر ایوب بھی آج یہاں پر، یہ سارے کے سارے صابرین۔ ایوب کا صبر بڑا مشہور تھا، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے دیدار میں جب وصل آیا بہت روئے، حضرت آدم حضرت حوا کے وصل میں بہت روئے۔ یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی رونے والے تھے، یہ سب کا رونا دیکھیں، دو اذانیں تاریخ اسلام میں، دو اذانیں ایسی ہیں کہ جو رلانے والی اذانیں۔ اب آپ ماتم کی تیاری کریں، ماتم کی تیاری کریں، یہ میرے جملے اب دیکھیں، دو اذان، ایک اذان جو مسجد کوفہ میں جب میرے مولا چلے، مرغابیوں نے دامن پکڑا، مرغابیوں نے روکا، مولا آئے، مصلی اذان پہ آئے۔ اچھا مصلی اذان پہ آنے سے پہلے ابن ملجم کو ٹھوکر سے جگایا، اور دو امر بالمعروف کی بھی کیا میرے مولا نے، نہی عن المنکر بھی کیا، اس کو ٹھوکر سے جگایا کہ الٹے اوندے سونا شیطان کا کام ہے، یہ نہی عن المنکر کیا، اور امر بالمعروف کیا میرے مولا نے کیا کہ نماز پڑھو۔ اچھا وہ تو اپنے کام کے لیے آیا ہوا تھا، اپنے ارادے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ آل محمد ہے، علی کو پتا تھا یہ میرا قاتل ہے، لیکن پھر بھی امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور اذان دی، مصلی اذان پہ آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دی۔ اچھا دیکھیں یہ اذان جب پہنچی نا، یہ اذان اس میں درد اتنا تھا، کوفے میں سارے لوگ رونے لگے، گھر میں بیبیاں رونے لگی، زینب و کلثوم رونے لگی، آج بابا کی اذان میں درد بہت ہے۔ اور ایک اذان تھی جو کربل میں دی تھی، صبح عاشور، علی اکبر کی اذان، علی اکبر مصلی عبادت پہ آئے، اذان دی، اللہ اکبر، شبیہ پیغمبر کی اذان، مصطفیٰ یاد آ گئے، نانا یاد آ گئے، حسین روئے، زینب ام کلثوم روئی، قاسم روئے، عباس روئے۔ یہ دو اذانیں رلانے والی ہیں، اور دو نمازی ایسے ہیں، دو سیدھے ایسے ہیں جو قیامت تک
کوئی اور نہیں کر سکتا. ایک سیدھا مسجد کوفہ میں علی کا سیدھا، ایک سیدھا کربلا میں عصر عاشور حسین کا سیدھا. علی نے سیدھے میں کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. ضربت لگی، خون کا فوارہ نکلا، لیکن علی کو اٹھانے والے تھے. یہ حسن تھے، حسین تھے، مولا کو بالوں میں لیا. سارے بیٹے آ گئے، علی کو لے کے چلے. ایک وسیدہ آخر تھا حسین کا، شمر کنڈ خنجر زر میں لگا رہا تھا اور میرے حسین پڑھ رہے تھے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. سیدھا ہوا، سر نوکنے لگا. رو لو آج کی رات کربلا میں شام غریبہ سے کم نہیں ہے. مومنو آج کی رات مومنوں کا امیر رخصت ہو رہا ہے. آج کی رات مومنوں کا باپ جا رہا ہے. ہاں میرے رسول نے فرمایا تھا انا علیون، پاپا میں اور علی اس امت کے لیے باپ ہیں، ہم اس امت کے باپ ہیں. اور باپ پروردگار ہوتا ہے. آج کوئی علی کو رب کہے، پروردگار کہے، کبھی طنز نہ کیا کرو، کبھی گھبرایا نہ کرو. یہ تو فرمان رسول تھا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں. اور من کنتو مولا کی تفسیر بھی یہی تھی، انما کی تفسیر بھی یہی تھی. یہ ساری کی ساری تفسیریں آج سیدھے میں ہیں. آج میرا مولا سیدھے میں ہے. سیدھا ہوا، ضربت لگی، علی کو اٹھایا، لے کے چلے. صحابہ ساتھ ہیں، شور و غوغا ہے، بڑا بکا ہو رہا ہے. لے کے چلے. راستے میں گھر کے قریب پہنچے نہ تھے کہ مولا نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں. پوچھا کہا آج ہمارا ویر زخمی ہے، ہم گھروں کو کیسے جائیں؟ فرمایا میری بیٹیاں ہیں، پردہ دار ہیں، ان کے کانوں تک تمہاری آوازیں پہنچیں گی. میں کہوں گا مولا، میرے مولا، میرے آقا. صحابہ چلے گئے. بیبیاں گھروں میں ہیں، کسی صحابی کی آواز نہیں پہنچی. آئیے کربلا میں آئیے مولا، میرے مولا حسین شہید ہو گئے. ردائیں چیری نہیں گئی، نیزے کی نوکوں سے اتاری گئی، سر زخمی ہوئے زیدانیوں کے. اللہ اکبر. بہت رو لیا، لیکن آج کی رات قیامت کی رات ہے. آج کی رات قیامت کی رات ہے. آج 21ویں کی سحور ہو گئی. وہ جو زخم لگا تھا طبیب کو بلایا گیا تھا. طبیب نے کہا زخم اتنا گہرا ہے، شہادت یقینی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں تاکہ جب تک زندہ رہے، صحت یابی رہے، درد میں کمی ہو، تکلیف میں کمی ہو. مولا امام حسن گھر سے باہر آئے اور کہیں کہا کہ
دودھ چاہیے. بس یہ خبر کہیں کوفے میں بچوں تک پہنچی. یتیم بچوں نے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے, ننھے ننھے کوزے دودھ سے بھرے ہوئے اٹھائے. درے علی بھی آئے, درے زہرا بھی آئے. کہا ہمارے مولا ہمیں دودھ پلاتے تھے, آج ہم سارے بچے کوفے کے یتیم آئے ہیں, یہ ہمارے باپ بن کے ہمیں دودھ پلاتے تھے, آج ہم اپنے مولا کو دودھ پلانے آئے ہیں. میں کہوں گا مولا آپ کوفے کے یتیم بچوں کو دودھ پلاتے تھے اور آپ کے لیے کوزے بھر کے آ گئے. آئیے مولا کربلا میں دیکھیے اللہ تش کی صدا ہے. خیموں میں بلکتے ہوئے بچے, ننھے ننھے بچے کوزے اٹھائے, کہتے ہیں چچا عباس ہمارے لیے پانی لا دو. میرے مولا نے اپنی محنت سے ایک چشمہ کھودا. راہگیر گزر رہے تھے, مولا نے ڈول میں پانی نکالا, پانی پلایا. پیاسوں نے کہا پانی میٹھا بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے. چشمہ وقت کر دیا میرے مولا نے. کربلا میں اسی علی کے بچے, اسی علی کی بیٹیاں, اسی علی کی پوتیاں اللہ تعالی سکینہ بعد شہادت حسین اللہ تعالی کی صدائیں بلند کرتی رہی. سکینہ کو تماچے مارے گئے, پانی نہ ملا. صبح کی رمضان ہو گئی, صبح کی رمضان ہو گئی. دیکھو یہ صبح قیامت کی صبح ہے, یہ صبح عاشور سے کم نہیں ہے. ہاں مولا جا رہے ہیں, مومنین کے مولا, متقین کے امام. بائے بسم اللہ, سورہ حمد میں حمد, یہ سارے کے سارے آلائے نعمت اللہ کا اسم, اللہ کا اسم, اللہ کے ولی ابن ولی. ہاں ولی وہی, اللہ بھی ولی, رسول بھی ولی, اور علی و ولایت کا سر چشمہ جو آدم کا بھی وارث, نوح کا بھی وارث, اور اللہ کے اس پورے نظام ہدایت کا ہادی علی. مصطفیٰ کے بعد ہادی علی, انبیاء کے بعد ہادی علی, کائنات کا ہادی علی. صبح 21 رمضان جدا ہو گیا, اللہ کے پاس چلا گیا, اللہ کا ہادی اللہ کے پاس چلا گیا. جنازہ تیار ہوا, وصیت کی امام حسن کو, امام حسین کو, دیکھو میرے 4 جنازے تیار کرنا, میرے 4 جنازے تیار کرنا. 4 جنازے تیار ہوئے بمطابق وصیت. چاروں جنازے, ایک مکہ کی طرف چلا, ایک مدینہ کی طرف چلا, ایک بصرہ کی طرف چلا, اور جو کوفہ کی طرف چلا تھا کوفہ کی طرف. وصیت مولا علی کے مطابق جنازہ اٹھایا. کس نے, ایک طرف سے امام حسن نے, ایک طرف سے امام حسین نے. غازی عباس کو اجازت نہ ملی, غازی عباس کو نہ پانی پلانے کی اجازت ملی, نہ جنگ کرنے کی اجازت ملی, نہ علی کا جنازہ اٹھانے کی اجازت ملی. بہت روئے غازی, بہت روئے. زینب کلثوم کو روتے چھوڑا, بابا کہتے چھوڑا. امام حسین جنازہ لے کے چلے, آگے سے جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا. جنازہ چلا اور وہ مقام آیا جو میرے مولا نے بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک مقام آئے گا
وہاں پہ جنازہ رکھنا. اچھا جب جنازہ رکھنا کوئی گھوڑ سوار آئے گا جنازہ لینے کے لیے، گھوڑ سوار آئے گا، نیچے سے قبر تیار ملے گی، مولا امام حسین جنازہ لے کے چلے، گھوڑ سوار آیا جنازہ حوالے کیا. مولا نے فرمایا تھا جب جنازہ حوالے کر دینا مڑ کے نہ دیکھنا. مولا امام حسین چلے جنازہ حوالہ کر کے کس کے؟ گھوڑ سوار کے. مڑ کے نہ دیکھا، تھوڑے قدم چلے، امام حسن واپس آئے، فرمایا گھوڑ سوار رک جاؤ، اپنا تعارف کراؤ. فرمایا کہا دیکھو آپ کو تو حکم ملا تھا کہ آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. کہا اس وقت تک میں امام علی کی امامت میں تھا، میں نے امام علی کی امامت کی تب میں حکم کی اطاعت کی، اطاعت امام کی. اب میں خود امام ہوں، میں حکم دیتا. دیکھو جو ہی نقاب پوچھنے نقاب اٹھایا مولا علی خود تھے. فرمایا امام حسن بابا یہ کیا ہے؟ کہا فرمایا دیکھو جب میں ہر مومن کی قبر پر آتا ہوں تو علی کے جنازے پر کیوں نہیں؟ جنازہ بھی اٹھا، دفن بھی ہوئے، کربلا کا میدان تھا، علی کا بیٹا تھا، زہرا کا بیٹا تھا جسے چکیوں میں چکیاں پیس کے پالا تھا، حسین کا تڑپتا ہوا لاشا، علی کا بیٹا حسین تین تڑپتی ہوئی دھوپ پہ لاشا پڑا رہا. فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.